حمد و ثنا اور تعریف و ستائش، شکر و سپاس اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے لائق اور مخصوص ہے۔ صلوات اور برکات، تحیات اور تسلیمات، ان گنت درود و سلام رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ ارحم الراحمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات پر جو دین اور شریعت نازل فرمایا، یہ اللہ رب العزت کا انسانوں کے لیے مقرر کیا ہوا اور اللہ کا پسند فرمایا ہوا طرز زندگی ہے، نظام حیات ہے، دستور العمل ہے، اور زندگی کے تمام معاملات میں اور ہر طرح کے حالات میں یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کو کیسا طرز عمل، کیسا طریقہ زندگی اور کس طریقہ نظام حیات اختیار کرنا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ آج مسلمان امت اور ملت محمدیہ جس طرح کے حالات سے گزر رہی ہے اور جس طرح کی چیلنج اور تحدیات اسے درپیش ہیں، ان میں جو سب سے خطرناک اور بہت ہی شدید اور بہت ہی گمبھیر چیلنج امت کو درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی ہدایت ہے، اللہ کی رہنمائی ہے، اللہ رب العزت کا پسند کیا ہوا طریقہ ہے، اس کے بارے میں بے خبری، لا علمی، ناواقفیت بہت زیادہ ہے، اور اس کا علم رکھنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور علم رکھنے والے تو تھوڑے ہیں، عمل کرنے والے اس سے بھی تھوڑے، عمل کرنے والے اس سے بھی تھوڑے۔ اور پھر مزید جو چیز اس صورتحال کو اور بھی گمبھیر اور شدید تر بنا دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت ساری وہ چیزیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جن کی دین کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، ان چیزوں کو اس دور کے رہنما، مذہبی رہنما، سیاسی رہنما، فکری رہنما یہ ظلم ڈھاتے ہیں کہ اسے عین دین اور کلیتاً اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، حالانکہ جس کو وہ اسلامائز کر کے، جس کی وہ اسلامیت کر کے اس کو اسلامی بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ اسلام میں سے نہیں ہے، وہ تو مغرب سے آیا ہوا ہے، مغربی تہذیب ہے، مغربی تمدن ہے، مغربی فلسفہ حیات ہے، مغربی طرز زندگی ہے، جس کی بنیاد
شرک پر ہے، الحاد پر ہے، دہریت پر ہے، اور اس چیز پر اس کی بنیاد ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر خود اپنا خدا ہے۔ انسان خود اپنا خدا ہے، وہ اپنے لیے جو چاہے فیصلہ کرے، اپنے لیے جو چاہے انتخاب کرے، وہ آزاد ہے، وہ خود مختار ہے، اپنا فیصلہ کرنے میں وہ کسی ہدایت کا پابند نہیں اور کسی ہستی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ اور یہ سیاسی رہنما، یہ مذہبی رہنما لوگوں کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ ہاں یہ آزادی جو مغرب جس آزادی کا علم بردار ہے، اسلام بھی اس کا علم بردار ہے، اور جو مساوات مغرب کے اندر آج ایک فلسفے کی بنیاد کی حیثیت سے اصولوں کے اندر شامل ہے، اور انسانوں کے لیے یہ بنیادی حق ہے کہ وہ آزاد ہے، خود مختار ہے، اور اس کے لیے ہر چیز مساوی ہے، کوئی غلط نہیں، کوئی صحیح نہیں، کوئی حق نہیں، کوئی باطل نہیں، کوئی سچ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، بلکہ سب برابر ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے کرے، جس کا جو جی چاہتا ہے کرے، حق اور سچ برابر، سچ اور جھوٹ برابر، حق اور باطل برابر، اور ظلم اور عدل برابر، جو چاہے تو کرے، ہر ایک کو آزادی ہے، کوئی غلط اور صحیح نہیں ہے، اور کوئی آسمانی ہدایت نہیں ہے جس کا انسان پابند ہو۔ انسان کی رہنمائی کے لیے اس کی عقل، اس کا دماغ، اس کی سوچ اور اس کی چاہت اور خواہش بس کافی ہے، اور انسان جو چاہے کرے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو اسلام بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اب سے کہا جا رہا ہے کہ انسان آزادی کا علم بردار ہے، انسان مساوات کا درس دیتا ہے، اور اسلام یہ انسان کو اس کے بنیادی حقوق عطا کرتا ہے۔ کون سے بنیادی حقوق؟ یہ جو UN نے بنا رکھے ہیں، یہ بنیادی حقوق جس میں ہر آدمی کو یہ آزادی ہے کہ وہ جو چاہے کرے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس کے ساتھ چاہے، دونوں رضامندی کے ساتھ جو چاہے کرے، کوئی اس کو گھور کے دیکھ بھی نہیں سکتا، کوئی اسے گھور کے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہے اس کا بنیادی حق، کوئی اس کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتا۔ مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے، سر عام لوگوں کے سامنے کوئی اپنی شہوانیت کی تسکین کے لیے کچھ بھی کر لے، صرف یہ ہے کہ پبلک کے لیے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹریفک کے لیے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جو کسی نے کرنا ہے کر لے۔ یہ ہے آزادی، یہ ہے مساوات۔ اور ہم لوگ ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اسلام کی قدریں قرار دیا جائے۔ میرے بھائیوں، دھوکے میں نہ آنا، فریب میں نہ آنا۔ ہمارا دین اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں محفوظ ہے، اور ہمارا دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی شکل میں محفوظ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اکبر مدینہ منورہ کے اندر 10 سالہ دور حکومت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ مدنی دور حکومت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ریاست کے سربراہ تھے، اور 30 سالہ وہ دور حکومت جو خلافت راشدہ کا دور حکومت ہے، اور وہ علی منہاج النبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا دور حکومت، سیدنا عمر فاروق کا دور حکومت، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وعن صحابت اجمعین، ان کا دور حکومت، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت۔ یہ علی منہاج النبوت یہ دور حکومت ہے، یہ اسلام کا آئیڈیل دور حکومت ہے، اور یہ آنے والے زمانوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے اور آنے والے تمام اوقات اور تمام جہانوں کے لیے
یہ آئیڈیل اور رول ماڈل ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو تشکیل دینا چاہیے اور اس کو اپنانے کی اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں لو یہ تم کیا بات کرتے ہو کہ ہم پتھر کے دور میں چلے جائیں، یہ جتنی ترقی ہوئی ہے ساری سے دستبردار ہو جائے۔ ارے ترقی یہ نہیں ہے، اللہ اکبر، اور نہ اسلام یہ ہے کہ ان چیزوں کو جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہوئی ہیں انہیں چھوڑ دو، ان میں جو جائز اور حلال ہے، جو نفع بخش اور مفید ہے، انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اس ماحول کے لیے فائدہ مند ہے، اس کائنات کے لیے فائدہ مند ہے، اسے اختیار کیا جا سکتا ہے، اسے اپنایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے دین ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے اخلاق کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی نسلوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ ہے جس میں انسان جی رہا ہے، فضا کو جو آلودہ کر رہی ہے ترقی، سمندروں کو زہرناک کر رہی ہے، زمین کو برباد کر رہی ہے، آنے والی نسلوں کو برباد کر رہی ہے، اپاہج نسلیں پیدا ہو رہی ہیں، بانج نسلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایسی ترقی نہیں ہے، یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے، یہ امت کی بربادی اور تباہی کا سامان ہے۔ اسلام ترقی کا مخالف نہیں ہے، لیکن ترقی وہ جو صحیح معنی میں ترقی ہو، جو صحیح معنی میں ترقی ہو، جس سے لوگ آسودہ ہوں، لوگوں کو راحت ملے، لیکن وہ آسودگی اور وہ راحت جو انسان کو بیمار بنا دے، جو انسان کو ناکارہ بنا دے، جو انسان کو اپاہج بنا دے، ایسی آسودگی کا کیا فائدہ؟ تو حضرات گرامی، اسلام اللہ رب العزت کا پسند کیا ہوا طریقہ حیات ہے، اور آج یہ چیلنج ہے ہمارے سامنے، اور بہت بڑا چیلنج ہے کہ سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور حق کو چھپایا جا رہا ہے، اور باطل کو پھیلایا جا رہا ہے، اور حق اور باطل کو گڑبڑ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں پوری طرح یکسوئی کے ساتھ اس دین کو سمجھنا چاہیے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث میں محفوظ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر وہ دین قائم تھا، نافذ العمل تھا، وہ دین موجود تھا، دکھائی دیتا تھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، بالخصوص خلفائے راشدین، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین کے سابقون الاولون، اصحاب بدر اور اصحاب بیعت الرضوان، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا، ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو دین تھا، دین وہی ہے۔ اور باقی جو کچھ اس دور میں انسان نے آگے بڑھ کر اپنے تجربات سے اور دوسروں کے تجربات سے سیکھ کر جو کچھ حاصل کیا ہے، ان میں سے وہ چیزیں ممنوع نہیں ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، جن سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں ان چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں کو محدود کر دینا چاہیے۔ صرف مفید حد تک ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے افادیت کے پہلو سے، اور باقی ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خیر، میں دوسری بات کی طرف توجہ دلائی آپ کو، اور میں اصل چیز کی طرف آتا ہوں کہ اس دور میں یہ جو کچھ مغرب سے آیا ہے اس کو اسلام سے بڑھ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے ہاں تو ملوکیت ہے، مسلمانوں کے پاس تو کوئی نظام کو بدلنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ جمہوری سسٹم یہ سب سے بہترین سسٹم ہے تبدیلی کا اور انقلاب کا، ملک میں تبدیلی لانے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ ملوکیت ہو یا یہ جمہوریت ہو، ان طریقوں کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے جس پہ اسلام نے فوکس کیا ہے اور جس پہ اسلام نے ترکیز کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس ملوکیت کے اندر کام کرنے والا یا جمہوریت کے اندر کام کرنے والا کوئی بھی آدمی ہو، اس آدمی کو مسلمان، مومن، خدا ترس، متقی اور تقوی شعار بنا دیا جائے، تو پھر وہ کسی نظام میں کے اندر بھی موجود ہو، وہ عدل کرے گا، وہ انصاف کرے گا، وہ احسان کرے گا، وہ دوسروں کی خیر خواہی کرے گا۔ اور جب انسان
اس کے اوپر محنت نہیں کی گئی، اس کو علم نہیں دیا گیا، اس کی تربیت نہیں کی گئی، اس کی ذہنی اور فکری تعمیر نہیں ہوئی اسلام کے مطابق، تو آپ اسے جہاں بھی بٹھا دیں گے، اگر عدالت کی کرسی پہ بٹھا دیں گے تو وہ ظلم کرے گا، اگر اسے چیف ایگزیکٹو کی چیئر پہ بٹھا کے ملک کا چیف ایگزیکٹو بنا دیں گے تو وہ ملک کے خزانے لوٹ کے کھا جائے گا، اس کی نظر ہمیشہ دوسروں کی جاگیر کے اوپر ہوگی، دوسروں کے مال کے اوپر ہوگی، وہ دوسروں کا چھین کر سب کچھ اپنے پیٹ میں اور اپنی جیب میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اور جو اس کے حوالی موالی ہیں، جو اس کو سپورٹ کرنے والے اس کے خوش آمدی ہیں، وہ بھی سارے ایسے ہی ہوں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر پچھلے 5 سال میں جن لوگوں نے لوٹ مار بچائی اور اگلے 5 سال میں جن لوگوں نے جو کچھ کیا اور جو کہتے ہیں کہ ہم تبدیلی لانے والے ہیں، ہم ملک کی قسمت تبدیل کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی پچھلے دور کے اور اس دور کے اور اس سے پہلے دور کے جو گندے انڈے تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تبدیلی لائیں گے۔ کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ لوگ تبدیلی لے کے آئیں گے؟ اللہ اکبر! یہ چوراہے اور چورستے کے روڈ، یہ اللہ اکبر پاؤں میں روندے ہوئے یہ لوگ تبدیلی لے کے آئیں گے؟ نہیں، تبدیلی اس سے نہیں آئے گی، تبدیلی آئے گی ایمان سے، تبدیلی آئے گی تقوی سے، تبدیلی آئے گی اللہ کی بندگی سے۔ اللہ کی بندگی کرنے والے تقوی شعار اہل ایمان جس وقت امت کی قیادت کریں گے تو اس وقت تبدیلی آئے گی، تبدیلی ان کے ذریعے آ سکتی ہے۔ اور اس تبدیلی کے آنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کا سیاسی تماشا کیا جائے جس طرح کے سیاسی تماشے ہوتے ہیں یہاں۔ لوگ کرتے کچھ ہیں لیکن لوگوں کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، لوگ کچھ چاہتے ہیں لیکن ان کی مرضیاں پوری نہیں ہوتی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری مرضیاں پوری ہو رہی ہیں۔ اور پھر جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس وقت جو مچھلی بازار بنا ہوا ہے، گالیاں، الزامات، اتہامات، دشنام ترازی، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، بدنام کرنا، جھوٹ بولنا اور اپنی پاک بازی بیان کرنا اور اپنے کارنامے بیان کرنا، حالانکہ ان میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے، ان کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے اگر کیا ہے تو صرف لوٹا ہے، صرف کھایا ہے، صرف خیانت کی ہے، اس میں سے کمایا ہے، اپنے پاس سے لگایا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہے یہ لوگوں کا ہے، لوگوں سے لے کر لگایا گیا ہے اور اپنے سر پہ تاج سجایا ہوا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے، تم نے اپنی جیب سے کیا ہے، تم نے اپنے گھر سے کیا ہے۔ یہ بیچارے سسکتے ہوئے عوام، یہ بیچارے پسے ہوئے عوام، یہ ان کا خون ہے جو پیٹرول کے ٹیکس کی صورت میں، موبائل کے ٹیکس کی صورت میں اور ان ظالمانہ ٹیکسوں کی صورت میں اور رشوتوں کی صورت میں تم نے جمع کیا ہے، اور تم لگا دیتے ہو اس کا 1% یا 2% اور کہتے ہو کہ یہ ہمارے کارنامے ہیں۔ اللہ اکبر! بہت ہی دردناک اور المناک صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں، لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ مومن کے لیے کسی دور میں بھی مایوسی کا کوئی موقع نہیں ہوتا، مومن پر امید ہوتا ہے، اسے اپنے رب سے اچھی امید ہوتی ہے اور اس کا اپنے رب کے اوپر حسن ظن اور پورا گمان اور اچھا گمان ہوتا ہے کہ میرا اللہ اپنے دین کو ضائع نہیں کرے گا اور دین والوں کو بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا، دین کو بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ دین رہنے کے لیے آیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے اس نور کو بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نور کو، اس کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلا کے چھوڑے گا۔ یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ پھونکوں سے بجھایا جانے والا چراغ نہیں ہے، یہ جلے گا اور اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلے گی۔ اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام لینے والوں کو ختم کر دیا جائے، اسلام کا نام لینے والوں کو ختم کر دیا جائے، جو اسلام کی بات کرتے ہیں انہیں دبا دیا جائے، انہیں مٹا دیا جائے۔ لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے دین کو بھی قائم رکھنا ہے اور دین کے اوپر چلنے والی جماعت کو بھی قائم رکھنا ہے۔ ہاں، وہ بے شک تھوڑے ہوں، وہ چند ہوں، گنتی کے ہوں، ہاتھوں کی گنتی، انگلیوں کی پوروں کے اوپر گنے جا سکتے ہوں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ان کے ذریعے اس دین کو زندہ رکھے گا اور اس دین کو غالب کرے گا۔
واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام کے اوپر غلبہ رکھنے والا ہے، جو اس نے کرنا ہوتا ہے کر گزرتا ہے، لیکن لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان ربی لطیف لما یشاء، اور میرا رب جو اس نے کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ لوگ جیل میں ڈالتے ہیں اور وہ جیل تخت کا زینہ بن جاتی ہے، جیل کی زندگی تخت کی سیڑھی بن جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے انسان کو تخت پہ بٹھا دیتے ہیں۔ ان ربی لطیف لما یشاء وہو العلیم الحکیم۔ تو اللہ رب العزت اپنے کام پہ غلبہ رکھنے والے ہیں۔ آج ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ٹھیک ہے انتخابی معرکہ شروع ہے اور پورا ماحول جو ہے وہ گالیوں اور الزامات کے ساتھ، ایک دوسرے کے اوپر اتہامات کے ساتھ اتنا گندا ہوا پڑا ہے کہ اس کی سڑان اور اس کی بدبو کے ساتھ تعفن پھیلا ہوا ہے پوری فضا کے اندر، ہر ایک کو بدنام کیا جا رہا ہے، سکینڈل آ رہے ہیں، اس کی نجی زندگی کے شرمناک پہلو آ رہے ہیں، ہر ایک کو رسوا اور ذلیل کیا جا رہا ہے، ادھر عدالتیں گھسیٹ رہی ہیں اور ادھر ان کی کارکردگی بھی سامنے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی صورتحال کے اندر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کی تائید کرنی ہے اور کس کی حمایت کرنی ہے۔ سوچ سمجھ کے کیجئے، سوچ سمجھ کے کیجئے۔ یہ پارٹیاں اور یہ جو نمائندے ہیں، اللہ اکبر، یہ کوئی دین کے نمائندے نہیں ہیں، دین کے نام پہ کھڑے ہونے والے بھی دین کے نمائندے نہیں ہیں۔ ظلم یہ ہے، دین کے نام پہ کھڑے ہونے والے بھی دین کی نمائندگی کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ بھی کسی اور کے اشارے پہ ناچنے والے ہیں، کوئی اور ہے جس کے وہ مہرے بنے ہوئے ہیں، ان کو چلانے والے کوئی اور ہیں، وہ تو کٹ پتلیاں ہیں جن کے چلانے والے کوئی اور ہیں۔ اس لیے بہرحال یہ زندگی کا حصہ ہے، انتخابات ہوں گے اور آپ نے ووٹ بھی ڈالنا ہے۔ دیکھ لیں آپ کے علاقے میں جو نسبتاً اچھا آدمی ہے اس کو آپ ووٹ دے سکتے ہیں، اور یہ سمجھیں کہ وہ ملک کے لیے کسی حد تک اچھا ہے، دین کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لوگوں کے حق میں اچھا ہے، اس کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، اس کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ سسٹم جو ہے یہ اسلامی نہیں، یہ اسلامی نہیں ہے، اور اس کے اوپر اسلامیت کا ٹھپا لگا کے اور اسلامیت کا لاحقہ لگا کر اس کو اسلامی نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ اسلامی نہیں ہے، یہ غیر اسلامی ہے اور غیر اسلامی ہی رہے گا۔ اسلامی طریقہ یہی ہے کہ کسی آدمی کو بھی منتخب کیا جائے، وہ کوئی بھی ہو، اللہ اکبر، اس کے اندر تقویٰ ہو، ایمان ہو، خدا خوفی ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، تو پھر انشاءاللہ العزیز حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو ایسا آدمی کھڑا کر دے۔ ہوتا ہے ایسا، ایک آدمی معاشرے کے اندر سے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ملک کے اندر تبدیلی لے آتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں اس کی مثال موجود ہے۔ بنی امیہ کا دور حکومت، اگرچہ اس دور کو بدنام بہت کیا گیا ہے، بنی امیہ کے دور حکومت کو بہت بدنام کیا گیا ہے، اور بہت اس کا غلط اس کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن بنائے گئے ہیں کہ یہ ظالمانہ نظام حکومت تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی جو قلم رو ہے اس کی توسیع اسی دور میں ہوئی۔ یہ جتنے ملک ہیں اسی دور میں فتح ہوئے، یا خلافت عثمانیہ کے دور میں کچھ ملک فتح ہوئے تھے مشرقی یورپ کے اندر، یا مغرب تک، اور ادھر سمرقند و بخارا تک، یہ سارے علاقے جو فتح ہوئے ہیں بنی امیہ کے دور میں فتح ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کے جو زمانے ہیں اس میں تقسیم تو ہوئی ہے، زوال تو آئے ہیں، لیکن فتوحات نہیں ہوئی۔ لیکن پھر بھی دنیا داری کا غلبہ ہو گیا تھا، لوگ بلڈنگیں بنانے لگے، عیش و عشرت کے پیچھے پڑ گئے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، اور ان کے مختصر سے دور حکومت کے اندر ایک آدمی جو ملک کا حکمران ہے وہ ایسا تھا جو اللہ کے سامنے جھکنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ ان کی زندگی خدا خوفی والی زندگی تھی۔ ان کے حکمران بننے سے اور برسر اقتدار آنے کے بعد پورے ملک کے اندر تبدیلی آ گئی، ایک آدمی کے بدلنے سے پورے ملک کے اندر تبدیلی آ گئی، اور لوگوں کی سوچ بدل گئی، لوگوں کی ترجیحات بدل گئیں۔
اللہ رب العزت کسی ایک ایسے آدمی کو لے آئے، کسی بھی ذریعے سے لے آئے، تو انشاءاللہ العزیز پورے ملک کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن تبدیلی لانے کا جو صحیح راستہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے، ان کی دینی تربیت کی جائے، ان کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بیدار کیا جائے، انہیں تقوی شعار بنایا جائے، تو اسے جہاں بھی بٹھا دیں گے وہ انشاءاللہ العزیز صحیح کام کرے گا۔ اور آج صحیح کام کرنے والا آدمی نہیں ملتا، صحیح کام کرنے والا آدمی نہیں ملتا۔ چھوٹا مزدور بددیانت، اس کا فورمین وہ بھی بددیانت، اس کا مینیجر وہ بھی بددیانت، اور اس کا جی ایم جو ہے وہ بھی بددیانت۔ یہ سارے کے سارا چین جو ہے وہ خیانت اور بددیانتی کے ساتھ بھرا ہوا ہے، ان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے آنے سے بدل جائے گا اور اس کے آنے سے بدل جائے گا، نہیں، اس سے نہیں بدلتا۔ بدلتا ہے اسی طریقے سے جو اسلام نے بتایا ہے کہ لوگوں کو تعلیم دو، دینی تعلیم، لوگوں کی تربیت کرو، نبوی تربیت، لوگوں کا تزکیہ کرو۔ یہ رذائل، یہ حرص، یہ غضب، یہ کبر، یہ انانیت پسندی آج ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر بالخصوص جو اتنا بڑا بحران ہے کہ ادارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب انانیت ہی تو ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنی سپرمیسی قائم رکھنی ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نے کسی کے نیچے نہیں لگنا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو نیچے لگا کے چھوڑنا ہے۔ عدالت ہے، ملٹری ہے، بیوروکریسی ہے، اور سیاستدان ہیں، اور معاشرے کے اندر سرمایہ دار ہیں، صنعت کار ہیں، اور ذمہ دار ہیں۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بالادستی قائم کروں۔ اس طرح کی ماحول میں بالادستی تو کسی کی قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ملک کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اور اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، اور ہم اسی ماحول کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایسے ہی ماحول کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم پہ رحم فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری طرف پلٹیں، تیری طرف رجوع ہوں، قومی بنیاد پر، لسانی بنیاد پر، علاقائی بنیاد پر، طبقاتی بنیاد پر، سیاسی افتراق کی وجہ سے، مذہبی فرقہ واریت کی وجہ سے، اور طبقاتی جو تفاوت ہے اس کی بنیاد پر یہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑی ہے، بکھری ہوئی ہے، بکھرا ہوا ہے شیرازہ اس قوم کا، اور اس کا اللہ اکبر شیرازہ بالکل منتشر ہے، اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا، علیکم بالجماع، لوگو اپنے اندر اجتماعیت پیدا کرو، ایک بنو، ایک اللہ کے بندے، ایک اللہ سے ڈرنے والے۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بے شک یہ تمہاری امت ایک امت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارا رب ہے، پس اللہ کی عبادت کرو۔ اور اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پر سورۃ المومنون میں، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، اور یہ امت تمہاری ایک امت ہے، وانا ربکم، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، فاتقون، مجھ سے ڈرو۔ اور لوگوں کا کیا حال ہے؟ وتقطعوا امرهم بینہم زبورا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک نے کسی نے کیا چیز لی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی میں ملک کے دفاع اور ملک کی سلامتی کا علمبردار ہوں، کوئی کہتا ہے جی ہم اس ملک کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک نے بانٹا ہوا ہے کاموں کو، کل حزب بما لدیہم فرحون، اپنی ڈفلی بجا کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں موقع دو، ہم ایسا کرنے والے ہیں، ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ نہیں، کوئی کسی دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا، سب اس ملک کی ضرورت ہے، ملٹری اور فوج بھی اس ملک کی محافظ ہے اور اس کی ضرورت ہے، اور سیاستدان بھی اس ملک کی ضرورت ہے، بیوروکریٹ بھی اس ملک کی ضرورت ہے، سفارتکار اور سٹیٹس مین بھی اس ملک کی ضرورت ہے، صنعت کار اور سرمایہ دار بھی اس ملک کی ضرورت ہے، سرمایہ دار اور اس کے ساتھ محنت کش مزدور بھی اس ملک کی ضرورت ہے، ذمہ دار بھی ضرورت ہے، اور کسان اور کھیت کھلیان میں کام کرنے والا ہاری وہ بھی اس ملک کی ضرورت ہے۔ یہ سارے معاشرے کے حصے ہیں، کوئی کسی سے مستغنی نہیں ہو سکتا، ان سب کو اکٹھے ہونا چاہیے ایک اللہ کی بندگی کے اوپر، ایک اللہ کے تقوی کے اوپر، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے اوپر، اور رول ماڈل بنانا چاہیے اسلام کا وہ پہلا زمانہ
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلفائے راشدین کا زمانہ ہے۔ تو اس طرح ہمیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو ایسا باشعور ہونا چاہیے، ایسا باشعور ہونا چاہیے کہ وہ دین کو سمجھیں، اور جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کو بھی سمجھیں، اور اپنے مستقبل پر بھی نظر رکھیں کہ ہم نے اپنا مستقبل بنانا ہے۔ اور مستقبل صرف یہ 4 دن کی زندگی نہیں، اس سے بڑا مستقبل آگے کا ہے جو مرنے کے بعد ہمیں درپیش ہے۔ اس مستقبل کی بھی فکر کریں، آخرت کی بھی فکر کریں، آخرت کو بھولیں نہیں، اسی دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں۔ یہ دنیا تو بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے یہ دنیا۔ تو آخرت کا مستقبل اور اس دنیا میں اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل، کہ ان کے لیے ہم دین چھوڑ کے جائیں، ان کے لیے اس ملک کو محفوظ کر کے جائیں، ان کے لیے ماحول ایسا چھوڑ کے جائیں کہ ان کے لیے سانس لینا اچھا ہو اور وہ پاکیزہ فضا میں سانس لے سکے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں اور ہمارے کرنے کی ہیں، اور اس میں کوئی ایک آدمی نہیں کر سکتا۔ مجھے، آپ میں سے ہر ایک کو یہ ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت کے اوپر کھڑا کر دیا ہے، فاتبعھا، اس شریعت کی پیروی کیجئے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جو علم ہی نہیں رکھتے۔ کون ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ جن کے پاس دین کا علم نہیں، سائنس کا علم، فلسفوں کا علم، دنیاوی فلسفوں کا علم اور سائنس کا علم، یہ علم جس میں دین کی معرفت نہ ہو اور دین کی حقیقت سے شناسائی نہ ہو، یہ علم نہیں، یہ جہالت ہے، یہ لا علمی ہے، یہ نادانی ہے، یہ لا علمی ہے۔ کیوں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے ظاہر کا علم ہے، اس دنیا کی اصل حقیقتوں کا علم نہیں ہے۔ آج مغربی فکر کے جو بڑے بڑے فلاسفر ہیں، دہریے، ملحد ہیں، اللہ کو نہیں پہچانتے، اور بہت سارے سائنٹسٹ ایسے ہیں جن کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے تو یہ جہان اور کائنات بنائے اس لیے ہیں۔ خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائیں، یتنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم ان میں چلتا ہے، لتعلموا، یہ سب کچھ کس لیے بنایا؟ تاکہ تمہیں جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ کائنات اس کی معرفت کا دروازہ ہے، یہ اس کی معرفت کا نشان ہے، یہ اللہ کی پہچان کروانے کا ذریعہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے، اس کی علم و حکمت اور اس کی قوت و قدرت کی پہچان تمہیں حاصل ہو۔ یہ کائنات اس لیے ہے، اور جو اس کائنات کے سربستہ رازوں کو کھولنے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کائنات کے بنانے والے سے بے خبر ہے، اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑا نادان کوئی ہو سکتا ہے؟ اجہل الجاہلین ہے وہ، جسے اپنے بنانے والے کا پتہ نہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اور انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ما اکفرہ، یہ کتنا بڑا کافر ہے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اس انسان کو کہاں سے پیدا کیا؟ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا۔ من ای شیء خلقہ، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، پانی کے ایک نطفے سے پیدا کیا، اللہ اکبر، مادہ حیات کے ایک نطفے سے پیدا کیا۔ ثم السبیل یسرہ، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اللہ رب العزت نے پھر اس کے اندر قوتیں رکھی، سوچنے کی قوت، کرنے کی قوت، اور روحانی قوت، ایمانی قوت، فکری قوت، اللہ تعالیٰ نے ساری قوتیں اس کے اندر ودیعت فرمائی۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر ماں کے پیٹ سے کیسے اس کو باہر لے کے آیا، اور پھر اس کے لیے راستے آسان کر دیے، تسخیر کائنات کے راستے اللہ نے آسان کر دیے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اور پھر یہ جیتا جاگتا اور بھاگتا دوڑتا اور بڑے بڑے کام کرتا انسان کمزور ہوتے ہوتے یا بالکل ٹھیک ٹھاک بھلا چنگا بیٹھا بیٹھا موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقضی ما امرہ، اس انسان نے
وہ کام نہیں کیا جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، اور یہ دین کے نام پہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے یہ جانیں کہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، زندگی کا حصہ ہے، اس لیے اس کو نہ چاہتے ہوئے ہم اختیار کرتے ہیں اور اپنے لیے بہتر سے بہتر کا انتخاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان جہاں ہو گند سے نکلنے کے لیے اسے ہاتھ پاؤں تو مارنے ہوتے ہیں، لیکن جو آئیڈیل اور جو ہمارے لیے مثالی اور مطلوب طرز حکومت ہے اور طرز حیات ہے وہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو اس راستے کے اوپر کھڑا کر دیا ہے جو اللہ کا مقرر کردہ ہے، فاتبعھا، اس کی پیروی کیجیے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات پہ نہ چلیں جو نہیں جانتے، مغربی دانشور، مغربی تھنک ٹینکس کے لوگ اور اسی طرح وہاں کے فلاسفر، وہاں کے دانشور یہ نہیں جانتے، لا یعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ کل اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گے، لن یغنوا عنک من اللہ شیئا۔ نہ امریکہ کے دانشور اور وہاں کے اقتدار والے یہاں کے لوگوں کو بچا سکیں گے، اور نہ برطانیہ والے، نہ فرانس والے، نہ چین والے، نہ روس والے، نہ جاپان والے اور دوسرے ملکوں والے، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ سارے ظالم، یہ مشرک، یہ ملحد، یہ کافر، یہ بے دین، یہ سارے ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تمہارے سب خلاف ہیں، تمہارے سارے دشمن ہیں۔ نہ امریکہ تمہارا دوست ہے، نہ برطانیہ تمہارا دوست ہے، تمہارے دشمنوں کو پناہ دیتا ہے، تمہارے دشمنوں کو پناہ دیتا ہے۔ لوگ کہتے تھے الطاف حسین کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، برطانیہ نے اپنی بغل میں دبایا ہوا ہے اس کو، اور جو گستاخ رسول تھا، اللہ اکبر، ان کو بھی وہاں پناہ ملی ہوئی ہے۔ جو جتنا بڑا ظالم اور مجرم ہوتا ہے اتنا ہی اس کو تحفظ دیا جاتا ہے، وہ ظالموں کے ساتھی ہیں، بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کا کارساز، مددگار اور ان کا محافظ و نگہبان کون؟ اللہ، اور اس سے اچھا کوئی محافظ اور نگہبان ہے؟ اس سے کوئی بہتر محافظ اور مددگار ہے؟ واللہ ولی المتقین۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے برائیاں کمائیں، جنہوں نے خیانتیں کی، جنہوں نے ظلم ڈھائے، جنہوں نے ستم توڑے، جنہوں نے لوگوں کا کھایا، جنہوں نے ملک کو اجاڑا، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی امانتوں میں خیانتیں کی، اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا، انہیں اور اہل ایمان کو ہم برابر کر دیں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، فرما برداروں کو مجرموں کے ساتھ ایک سب میں کھڑا کر دیں گے، ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ ساء ما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کبھی کرنے والے ہیں۔ فمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا بھلا جو مومن ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے جو فاسق اور نافرمان ہے؟ لا یستوون، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن بنیے، مسلم بنیے، فرما بردار بنیے، تقوی شعار بنیے، انشاءاللہ العزیز اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا اور آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ اور یہ جو فیصلے کی گھڑی ہے اس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، بہت سوچ سمجھ کے، جذباتی ہو کر اور سطح بین ہو کر فیصلہ نہ کیجیے، ایسے آدمی کا انتخاب کیجیے جو آپ کے ملک کے لیے، آپ کے علاقے کے لیے، آپ کے دین کے لیے نسبتاً بہتر ہو، اس آدمی کا انتخاب کیجیے۔ باقی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کیجیے اور اللہ کی فرما برداری اختیار کیجیے۔ اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرمائے، یہ مسلمانوں کی جاگیر ہے اور مسلمانوں کی متاع ہے اور ان کا اثاثہ ہے اور ان کا گھر ہے، اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے۔ یہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے، اور جو اس کی حفاظت کرنے والے ادارے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ راستہ اختیار کریں جو اللہ کے دین کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور جو اس کی خدمت کرنے والے ہیں تمام ادارے وہ وہی راستہ اختیار کریں جو بحثیت مسلمان کے ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔